لائق کے ساتھ تقریب سامنے کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ 2026 آ چکا ہے، نیا سال ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین ہر موقع پہ نصیحت فرماتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی، نیکیوں کی، بندہ مومن کو خواب و غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحیح معنی میں یہی زندگی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ کے نیکیوں کی طرف چلا جائے۔ یہی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی پتہ نہیں کتنی گزر گئی، کتنی باقی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کوئی جوان آیا اور آ کے پوچھا حضور انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، کوئی بتائیے ہمیں تھوڑا سا۔ نہ جانے کس کیفیت میں تھے، بڑی پیاری نصیحت فرمایا انسان یا زندگی ایک ہی چیز ہے، یہ دن اور رات کے آنے جانے کا نام ہے، ماہ و سال گزرنے کا نام زندگی ہے، یہی انسان ہے۔ اگر اس بندے کے دن ہے تو زندہ ہے، دن پورے ہو گئے تو مردہ ہو گیا، وہ اگلے جہاں چلا گیا۔ اصل چیز دن اور رات کا ملنا ہے، آنا ہے، یہ ماہ و سال ہی زندگی، وگرنہ ہم سے پہلے بھی ہزاروں سال گزر گئے، ہمیں فائدہ ہی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے کسی کام کے نہیں، ہمارے بعد بھی ہزاروں سال گزریں گے، ہمارے کس کام۔ کہنے والے کہتے ہیں قبر میں اس 6 فٹ کے کمرے میں پتہ نہیں چلتا باہر دن چڑھا ہے یا رات ہوئی، وہاں تو اتنا بھی نہیں پتہ چلتا، پھر دن رات ایک ہی ترتیب سے اندر ختم ہو جاتا ہے نظام۔ تو فرمایا یہ دن رات ملنا یہی زندگی ہے، شکر ادا کیا کرو، اللہ کریم نے تمہیں اور دن عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو 2026 میں پوچھتے ہیں نا لوگ کیا کرنا، سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مولا کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو گئے جو 2025 میں چلے گئے، کئیوں کو آپ نے کندھا دیا ہوگا، کئیوں کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، کئیوں کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا، کئیوں کا اعلان سنا ہوگا، چلے گئے، ہم رہ گئے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس نے مہلت دی ہے تو رہ گئے۔ شکر کریں 2026 مل گیا، اب اس میں خوب نیکیاں کر لے تاکہ نامہ اعمال ہمیشہ کے لیے وزنی ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ شکر بڑا ضروری ہے، یہ نہیں مگر دیکھیے وہاں خزرہ مسجد میں چونکہ ڈیوٹی ہے تو وہاں تقریباً 1 ہفتے میں، پچھلا جمعہ 2 جنوری اور آج دیکھ لیں 1 ہفتے میں، اس سال کے پہلے ہفتے میں اس مسجد میں تقریباً 5 جنازے ہوئے،
ارد گرد سے بھی آ جاتے تو 5 جنازے ایک ہفتے میں ہو گئے. کون جانے والا چلا جاتا کوئی پتہ نہیں. پہلا وقت تھا دیر سے پتہ چلتا جی فلاں فوت ہو گیا. اب تو کہتے ہیں جلدی جلدی زمانہ تیز ہو گیا. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اطلاع ملتی فلاں بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا فلاں بھی چلا گیا. وہ اللہ کا شکر ہے ہم رہ گئے. مولا 2026 تو نے دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. مولا ہم تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. ہم کمزور بندے تیرے عاجز بندے. شیطان ہمارا دشمن یہ نفس ہمارا دشمن. ہم تو بے بس ہیں مولا کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تیری توفیق ہوگی مولا. ایک شیطان کیا ہزاروں شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تیری توفیق تیرے کرم تیری مہربانی سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے شکر ادا کیجئے. مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ سال عطا کیا. یہ ایسے نہیں. حضرت بطان معقل بن یسار رحمت اللہ تعالی ہے آپ بیان کرتے ہیں روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جو دن آتا ہے نا روز کا دن وہ کہتا ہے اے ابن آدم اے اللہ کے بندے اللہ نے مجھے آج پیدا کیا ہے. میں نیا دن ہوں پرانا دن نہیں. میں آج نیا دن آیا ہوں لہٰذا آج میرے اندر گناہ نہ کرنا نیکیاں کرنا اس لیے کہ میں تیرا گواہ بن کے چلا جاؤں گا. پھر قیامت تک میں واپس نہیں آؤں گا بلکہ قیامت کو گواہی دوں گا. لہٰذا اگر تو چاہتا ہے میں تیرے حق میں گواہی دوں میرے اندر کوئی گناہ نہ کرنا نیکیاں کرتے. یہ دن روزانہ ہمیں کہتا ہم سمجھے تھے صرف گواہی نامہ اعمال دے گا صرف فرشتے دیں گے. وہ حدیث سے پتہ چلا روزانہ دن بھی گواہی دے گا اسی طرح رات بھی گواہی دے گی. تو یہ دن روزانہ اعلان کرتا ہے ہمیں خبردار کرتا ہے متوجہ کرتا ہے ابن آدم اللہ کے بندے گناہ نہ کرنا وگرنہ جو کرے گا میں تو گواہی دوں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے سامنے میری مجال نہیں کہ میں گواہی میں غلطی کروں. جو تو کرے گا میں اس کی گواہی دوں گا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں میرے اندر گناہ نہ کرنا نیکیاں کرنا. قیامت کو کوئی اور گواہی دے یا نہ دے میں تیرے حق میں گواہی. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اور یہ دن ملنا یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. شاید ہمیں پتہ یہ بزرگ تشریف فرما سفید بالوں والے اللہ سلامت رکھے وہ بڑھاپا مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. کئی جوانی میں چلے گئے بڑھاپا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت. آپ نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھی ان کی پیدائش دیکھی لڑکپن دیکھا. آپ نے بچوں کی جوانی تعلیم خوشیاں شادی بیاہ سارا کچھ دیکھ لیا اللہ کا شکر ہے. وگرنہ کئی لوگ ایسے ہیں اپنی شادی کے انتظار میں دنیا سے چلے گئے. میرا ماہانہ درس قرآن الہی آباد کی مسجد میں ہر مہینے مختلف مقامات پہ ہوتا ہے. آدھے پونے گھنٹے کا جا کے بیان ہوتا ہر مہینے کسی ایک نے بیان کیا سادہ سا اس کے بعد دعا کر دیا کہ مختصر سا زیادہ لمبا چوڑا پروگرام ہے. تو ماہانہ وہاں محفل ہوتی ہے درس قرآن وہاں میں آیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کے نمازی بڑے تھوڑے. مسجد پہلے بھری ہوتی کہ ماہانہ پروگرام اس دفعہ دیکھا تو بالکل تھوڑے سے نمازیں. میں بڑا حیران اچانک سب کو کام پڑ گیا.
پتہ نہیں لوگ بھول گئے محفل میں نہیں آئے کیا ہوا کیا. چونکہ نماز پڑھی نماز کے بعد دعا کی بیان شروع کر دیا. وہ بیان کرتے کرتے لوگ آنے شروع ہو گیا ایک دو آتے وہ سارے کے سارے آ گئے مسجد بھر گئی. میں نے کہا چلو شکر الحمدللہ آگے پروگرام ختم ہوا دعا ہو گئی. میں نے پوچھا بھائی خیریت تھا سب کو مجبوری بن گئی آج سب اچانک چلے گئے. سنیے گا کہنے لگے جی ہمارا ہمسایہ نوجوان بڑا اچھا بچہ تھا وہ اپنی شادی کی تیاری کر رہا پہلے پیسے جوڑے میں گھر اوپر کمرہ ڈلوایا اس کمرے کی سیڑھی میں سٹی وہ کیا کی لگی ہوئی. اس نے کہا مستری صبح آئیں گے آج جمعہ ہے میں چلو خود ہی تھوڑی سی کر لوں تھوڑی سی تو یہ فکر ہے. بارے بالی تھے شادی کی تیاری پیسے جوڑے مکان بنا رہا کچھ دنوں کے بعد شادی ہے ایک پالا کھینچتا ہے ساری شادی اوپر آ گئی موقع پہ فوت ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیے آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. وہ جوان اپنی تو یہ میں کہتا ہوں بزرگ سفید بالوں والے شکر ادا کیا کریں. اللہ کا شکر اللہ نے بڑھاپا دیکھنا نصیب کیا. اللہ کریم نے اتنی لمبی عمر عطا کی. فرمایا اسلام میں بڑا خوش نصیب ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو نیکیاں بھی زیادہ ہو. سبحان اللہ بڑا خوش نصیب ہے وہ. ایک لمحہ آپ کا آپ سبحان اللہ کہہ سکتے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کوئی پیسے نہیں لگتے. وگرنہ قبر والے یقین جانیے پورے کے پورے قبرستان سینکڑوں ہزاروں قبریں ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. ان کی مہلت ختم ہو گئی وقت ختم ہو گیا 2026 نہیں ملا چلے گئے پہلے. آج کیا ہے لہٰذا وقت کی قدر کریں شکر کریں مولا یہ سال دیا ہے ہمیں پہلے سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا مانگتے رہے وگرنہ سال 20 بھی گزرا 2021 بھی چلا گیا 22 بھی چلا گیا 23 بھی 24 بھی 25 بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. یہ اپنے روٹین سے آتے جاتے رہتے 26 27 28 40 50 پتہ نہیں کتنے آئیں گے چلے جائیں گے. میں اور آپ ایک دن نہیں ہوں گے. آج وقت ہے وہ کافروں کا وہ دوسرے لوگوں کا ہے ہیپی نیو ایئر کرنا شرابیں پینا گناہ کرنا. مسلمان یہ کام نہیں کرتا. مسلمان نیا سال ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا. اگر گناہ کیے پچھلے سال تو دیکھ کے معافی مانگتا ہے اگر نیکیاں زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارا ایمان ہے. تو خصوصاً بزرگوں کو اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ جانتے ہیں پچھلے 3-4 جمعے وہ نہیں حاضر ہو سکا عمرہ شریف میں تھا. آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ کریم سب کو بار بار مکہ مدینے لے جائے. تو عمرہ جانے سے پہلے میرے ایک کلاس فیلو حاجی صاحب ہم نے خزرہ مسجد میں درس نظامی وہ قرآن و حدیث کا کورس پہلا سال انہوں نے میرے ساتھ پڑھا دوسرا سال بھی کچھ کیا اور وہ بڑا تعلق ہے مجھ سے. میں عمرے پہ جانے سے پہلے ان سے پوچھا حاجی صاحب عمرے پہ جانا ہے بتائیے آج کل وہ ٹکٹ کتنے کی ہے ویزا کتنے کا ہے کہاں سے جانا ہے کتنے دن کا سنا سختی ہوئی ہوٹلنگ پہلے لینی پڑتی سارا کچھ انہوں نے مجھے بتایا. جی سعودیہ ایئر لائن ایسے ہے فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ویزا اتنے کا ٹکٹ اتنے کی اگر ڈائریکٹ جائیں تو اتنے پیسے لگیں گے وہ وایا دبئی جائیں تو اتنے ساری معلومات دی دینے کے بعد کا اچھا پھر اللہ نے سبب بنایا چلے گئے. وہاں پہنچا یقین جانیے پتہ بھی نہیں تھا جو مجھے معلومات دے رہا تھا ابھی میرے واپس آنے میں 5 دن باقی تھے پتہ چلا وہ آدمی کسی کا پتہ چلتا کون کس وقت اور کیسے موت ہوئی
اللہ اکبر. وہ پرانا وقت تھا کہ جب پتہ چل جاتا تھا کہ مرنے والا مہلت مل گئی. پہلے بال سفید ہونے، بڑھاپا آنا، دانت گرنے، کمر جھک جانے، پھر چھوٹی موٹی بیماری لگنے، پھر جی آپ وہ بابا جی سے مل لو آ کے جانے والے رشتہ دار مل آ جاتے، پھر بابا جی سکون سے جاتے. آج کل تو تیزی کا دور ہے. فرمایا قیامت کے دن موت بڑی تیزی سے ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ یہ جمعہ تو میرے ساتھ پڑا تھا، وہ بہت ہو گیا. بڑا افسوس ہو، ابھی نماز میرے ساتھ پڑھی تھی، ابھی میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی تھی، فوت ہو گیا جی، فوت ہو گیا. کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی مہلت نشانیاں علامتیں کوئی نہیں. بچہ چلا وقت آتا اعلان ہوتا انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں کی دنیا سے چلا گیا. تو حاجی صاحب جن کا میں بتا رہا ہوں سنیے، اچھے بھلے، نہ بخار، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ ہارٹ اٹیک، کچھ بھی نہیں. صبح اٹھے، اپنی نماز وغیرہ اپنے معمولات سے گاڑی نکالی، بچوں کو سکول چھوڑ کے آئے، سکول چھوڑ کے بچوں کو آئے، واپس آئے، لیٹ گئے. گھر کہنے لگے سر بھاری بھاری ہو گیا. گھر والوں کا اچھا ایک جگہ بیٹھے پانی وغیرہ جو بھی لیٹ گئے. گھر والوں نے انتظام کیا، گاڑی میں ڈالا، ڈال کے جی ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. وہ جلدی جلدی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، کہتے جی انہیں تو 20 منٹ ہو گئے چلے. کوئی پتہ چلتا ہے کسی کا؟ آنن فانن چل چلائی کا دور ہے، جلدی سے گزر رہا ہے نظام. اسی لیے میں کہتا ہوں بوڑھوں کو مبارک ہو، اللہ نے بڑھاپا عطا فرمایا، لمبی عمر عطا فرمایا. 20 واقعات ہیں. ایک ہے ہمارے حاجی صاحب الہی آباد کے رہنے والے، چند سال پہلے خزرہ مسجد میں وہ فجر کی نماز کے لیے کو پتہ الہی آباد قریب ہے، 5 منٹ موٹر سائیکل پہ آنے پہ 5 منٹ جانے میں اور 10-12 منٹ کی نماز. فجر کی نماز پڑھی، ملا کے واپس گئے. اچھے بھلے اپنے والد صاحب کو گھر چھوڑ کے آئے. والد صاحب گھر میں وضو کر کے نماز پڑھا ادھر ہی. وہ کہتے ہیں میں خزرہ مسجد میں نماز پڑھوں گا، ابا جی کہتے ہیں میں ادھر ہی قریب مسجد میں. وہ خزرہ مسجد میں نماز پڑھ کے واپس گئے، جا کے پتہ چلا ابا جی کا انتقال ہو گیا. کوئی پتہ نہیں، کوئی دیر نہیں، بس جھٹکا آتا ہے، ملک الموت روح نکال کے لے جاتا ہے. لہٰذا یہ دیر نہیں کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں 2030 میں نمازیں شروع کروں گا، جب بال سفید آئیں گے پھر میں انشاءاللہ بندہ بن جاؤں گا، پھر میں گالیاں ختم کروں گا، پھر میں ٹوپی رکھوں گا، جب میرے دانت گر جائیں گے پھر تسبیح پکڑوں گا. نہ آج کل انتظار نہیں ہوتا، چل چلائی کا دور ہے. پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. اس بلاوے آنے سے پہلے اپنی تیاری پوری رکھو. جس میں جتنی دور جانا ہوتا ہے تیاری بھی اتنی زیادہ کرنا. لہٰذا اپنی تیاری پوری رکھے. 1 منٹ میں کوئی پتہ نہیں کس وقت دور آ گیا. لہٰذا اگر اللہ نے 2026 دیا ہے نا، میں یقین جانو دل سے کہتا ہوں 2 نفل شکرانے کے تو پڑے. عرض کرے مولا تیرا شکر ہے میری زندگی کے دن پورے نہیں ہو گئے بلکہ تو نے اور بھی عطا فرمایا. یہ لہٰذا ان کی قدر کرنی، خیال کرنا، مستی میں مست نہیں رہنا، بے فکری میں بے فکر نہیں رہنا. اچھا دن آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، وہ کیا کریں. اب ہیپی نیو ایئر ہے تو شراب پی لیں، تو ہیپی نیو ایئر ہے تو جوا کھیلیں، تو فلاں کریں. اور نانا اور مسلمان اور کافر میں یہی تو فرق ہے. کافر دنیا دیکھتا ہے، مسلمان اپنی خوشی غمی میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہے. مسلمان یاد رکھیے خوشی غمی میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہے. جو خوشی میں اللہ کو دیکھتا ہے اللہ پھر غم آنے سے پہلے غم دور فرماتا ہے. اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے. لہٰذا یہ خیال کرنا کیا ہے، نیکیاں کرنی ہے. اور میں بتاؤں نیکیوں کی ہمیں کتنی ترغیب ہے.
حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا، سنیے توجہ سے، آقا کریم نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور وہ پودا زمین میں لگا رہا ہو، اچانک قیامت قائم ہو جائے، فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پودا لگا سکتا ہے تو لگا لے، پودا لگا سکتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے قیامت آ گئی، پودے کا مقصد ختم ہو گیا، لیکن نہیں، درخت بننا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے نیک کام، تیری نیکی ہے، اور مرنے سے پہلے ایک نیکی بھی کر سکتا ہے، کر لے، ہو سکتا ہے یہی نیکی تیری بخشش کا ذریعہ، لہذا نیکی کا کوئی موقع نہ جانے دے۔ 2025 میں دیکھیے میری کتنی نیکیاں تھی، اب ارادہ کیجئے انشاءاللہ 2026 میں 25 سے میں 5000 نیکیاں زیادہ کروں گا، 10,000 نیکیاں زیادہ کروں گا، 15,000 نیکیاں زیادہ کروں گا، اپنی حیثیت کے مطابق ہے تو کوشش کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کے حضور استطاعت کی توفیق مانگیے۔ یہ سال آتے جاتے رہنے ہیں، کسی دن ہم نے چلے جانا ہے، اس وقت سے پہلے اپنے ان سالوں کو مبارک بنا لے، قیمتی بنا لے، تاکہ قیامت کا دن ہو ہمیں دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے، ہماری اپنی نیکیاں ہی انشاءاللہ جنت لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔